بولتی بند ہوگی ان کافروں کی، وہ جھوٹے خداؤں کے نعرے والے، بکواس بند ہوگی ان کی، اللہ کے خلاف جو کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت انہوں نے نکال دیا، غلہ بھی بند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں ان سے روٹی لینے آئے، وہ گندم لینے آئے ان سے، انہوں نے اس گندم دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہے گندم ہمارا دشمن، ہمارے خداؤں کا، ہمارے دین کا، اور ہم سے گندم؟ اللہ کے وہ ساری گندم وہاں جو ان کا بیت المال بنا ہوا تھا نمرود کے، جو دربار بادشاہ کا، اسی کے جو خزانے کی جگہ تھی وہاں سے ملتا تھا سب کو عراق میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، بحثیت نبی، بحثیت دائی وہ الگ دعوت ہے، بحثیت شوہر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا، ان کی سیرت نے سکھایا ہمیں کہ گھر چلانا کیسے ہوتا ہے۔ آپ باہر چودھری ہوں گے، نمبردار ہوں گے، ڈاکٹر، طبیب، دولت مند، ایم پی، ایم ایل اے، جو مرضی ہیں، بیوی کے ساتھ اس کا رویہ، وہ آپ کو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کس نیت سے کس کپڑے میں آئے ہیں، وہ یہ دیکھتی اس کا انداز محبت کیسا میرے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام گھر جانے لگے تو انہوں نے راستے سے، کیونکہ فرسٹ امپریشن آپ کو پتہ ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے۔ بیوی سوچے گی کہ آپ لینے غلہ گئے تھے گندم گھر میں پکانے کے لیے، کچھ نہیں تو خالی ہاتھ آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے مٹی بھر لی، ریت بھر لی اندر تھیلوں کے اندر، کندھوں پہ اٹھائے تھیلے، اٹھا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے، دروازے میں وہاں قریب رکھ دیے تھیلے مٹی کے، خود گئے اور بات ہی نہیں کی، بیوی سے جا کر لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے، نیند آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر بعد اٹھے نا تو گھر سے خوشبو آ رہی تھی کھانے کی، روٹیوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے فٹافٹ پوچھا، سارا یہ کھانا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو سارا فرمانے لگی، یہ جو گندم آپ لائے ہیں میں نے وہیں سے نکالی ہے، اور یہ سالن، یہ ساری چیزیں وہیں سے بنائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھاگ کر آئے اور دیکھا تھیلوں کو، جب تو اللہ نے اس ریت کو، اس مٹی کو اللہ نے گندم میں تبدیل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ریت سے پریشان ہوتے پھرتے ہم، ابھی ضرورت ہے نا پریشانی میں، بھائی جان وہ کافروں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، مسلمانوں کی محنت کو کیسے ضائع کرے گا؟ وہ اللہ ہے، اس کی خاطر قربانی دینا تو سیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہرحال، پھر وہ بڑی لمبی بات کہ ابراہیم السلام نے ان کے، جب وہ جانے لگے بتوں کو توڑنے کا معاملہ ہے، وہ میلے پہ جانے لگے، ایک میلہ لگتا تھا ساتھ ہی ایک شہر میں ایک جگہ پر۔ ابراہیم السلام، میں مریض ہوں، بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ سب چلے گئے، ابراہیم السلام نے پیچھے سے ان کے چھوٹے چھوٹے جتنے معبد خانے میں بت تھے نا سارے توڑ دیے، چھوٹے بڑے کے کندھے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ دیا۔ اب وہ واپس آئے تو پریشان ہکے بکے رہ گئے، ہمارے خداؤں کو کس نے مار، کس نے توڑ دی، کیا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ سب پریشان ہو کر ایک ہی بات، ابراہیم ہوگا۔ جیسے آج کوئی بات کرے نا، میں توحید کی بات کرتا ہوں، تسی وہابی ہو گے، اس توحید کا تعلق مسلمان سے ہے، یہ نبیوں کی دعوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھ سے لڑ رہے ہو، یہ بڑا بت، اس کے کندھے پہ کلہاڑا، یہی ذمہ دار ہے نا جس کے پاس سامان ہے، جس نے توڑا ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے۔ وہ کہنے لگے، ابراہیم آپ کو پتا ہے یہ سنتے نہیں بولتے نہیں، ان سے کیسے پوچھیں ہم؟ آپ کو پتا ہے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ اور میں یہی تو سمجھانے آیا ہوں، یہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، یہ بہرے گونگے سب کچھ، یہ ختم اینڈ ہے، مٹی ہے یہ۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ یہ نہیں مانے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا، آگ میں جلا دو اسے، قالوا حرقوا، جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو جلاؤ فٹافٹ۔ آگ جلائی انہوں نے، اتنے بھانبڑ، اتنی زیادہ آگ، ہر کوئی ثواب سمجھ کے ڈال رہا ہے اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے کہ اس میں لکڑیاں ڈالو، اوپر سے پرندے کا گزرنا مشکل ہے۔ وہ ایک آتا ہے نا، چھپکلی نے پھوکے ماری، تیز ہو آگ کو، اللہ نے کہا اس کو مارو، اس کو مارنے پر 2 نفل کا ثواب ہے، چھپکلی کو مارنے پر۔ ایک پرندہ جو چونچ میں پانی کا قطرہ، اس سے آگ کیا بجھنی تھی، لیکن وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں۔ مومن بندہ جو کردار نبھا سکتا ہے نا وہ نبھائے، دنیا بدلتی بدلے نہیں بدلتی، نہ بدلے، ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے، اپنے حصے کا شمع دیا جلا کر اللہ کے پاس جانا ہے کہ اللہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ بہرحال آگ میں انہوں نے جلائی، اتنے بھانبڑ، باپ دیکھ رہا ہے، سب موجود ہے۔ میں السلام کو منجنیق پہ باندھا، پہلی دفعہ کسی نے منجنیق متعارف کروائی، وہ جس پہ باندھ کر غلیل نما چیز اس سے پھینکا جاتا تھا، بعد میں جنگوں کے اندر استعمال ہونے لگی، اسی سے پتھر پھینکے جاتے، تیر اندازی ہوتی، بڑا کچھ اسے ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تو منجنیق پر ہے، فرشتہ آ گیا، جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم میرے ساتھ فلاں فلاں فرشتہ بارش کا آپ حکم کریں، یہ سردار ہیں فرشتوں کے، ملائکہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ فلاں چیز یہ کرنے والا، جبرائیل اللہ کا سفیر ہے، کوئی شرک کی بات بھی نہیں ہے، کہہ رہا مدد کرنے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس کے نام پہ آگ میں جا رہا ہوں، جس کی خاطر قربانی دے رہا ہوں، دیکھ رہا ہے وہ مدد خود ہی کرے گا، میں کیوں بولوں؟ اللہ نے ایسی مدد کی، جبرائیل ہٹ جا، یہ نہیں کہا جبرائیل ہاں میں کہہ رہا ہوں مدد کر دے، بارش پانی نازل کر دے کر، نہیں، سائنس بدل دی، قیامت تک لوگوں کے لیے اللہ نے آنکھیں کھول دی، اور میں اب تمہاری سائنس بھی کام نہیں آئے گی جب میں اپنے خلیل کو بچاؤں گا،
سائنس ہے, ہم نے بھی پڑھی ہے اپنی میٹرک لائف میں, فارمولے ہیں. کبھی بھی آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا. آگ زیادہ ہوئی تو پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا, وگرنہ پانی زیادہ تو آگ بجھ جائے گی. یہ فارمولہ ہی ایسا ہے. ابراہیم علیہ السلام, اللہ نے پھر کیا کہا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا, اس کو زیادہ سردی لگے نا, اس کو گرمی لگے, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب دیکھا تھا نا, جتنے دن بھی رہے, 40 دن, 3 دن, 4 دن, جتنے دن بھی آگ میں رہے, دیکھ کر جب ابراہیم السلام کو ٹھیک دیکھا نا, کہتا ہے واہ ابراہیم, تیرا رب تجھ پر اتنا مہربان ہے. یعنی تیرا رب جو ہے, وہ الفاظ ہے نا کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم, اے ابراہیم تیرا رب کتنا مہربان ہے تجھ پر. ابراہیم السلام نے بڑا سمجھایا نا, باپ سمجھانا نمرود. پھر یہاں سے ابراہیم السلام نے اپنا سامان اٹھایا, لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ہجرت کا سفر شروع کر دیا. یہ زندگی ابراہیم السلام کی صرف وہ نہیں ہے سفید بابا اور بچے کو ذبح کر رہے ہیں, ایک ہی واقعہ, پوری تاریخ ہے, توحید ہے, ایمان ہے, اس کے اندر سیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ نے کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم, ہمارے نبی اسوہ حسنہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری شخصیت ابراہیم ہے, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں بھی سیرت ہے, اسوہ حسنہ ہے آپ کے لیے ان کی سیرت. تو یہ پڑھنا, ان کے آگے واقعات ہیں, ہجرت کا ہے, 4-5 ملکوں کا سفر ہے, بیت اللہ کے پاس جانا, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا, اولاد کا مانگنا, پھر بیٹے پر آزمائش آنا, پھر اس کا بڑا ہونا, پھر اس کو خواب میں دیکھنا, چھری چلانا, یہ ساری زندگی الگ ہے اس سے. لیکن انشاءاللہ سیرت ابراہیم سیکھنی چاہیے. جو آج توحید نہیں سمجھتے, اسلام ان کو سمجھ نہیں آتا, ان کے آئیڈیل کچھ اور ہیں, اب ان کو سیکھو, یہ اصل ہیرو ہیں. تو سیرت ابراہیم پر چلنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے اگلا تذکرہ ہجرت کے بعد کا سفر وہ انشاءاللہ آپ سے بیان کیا جائے گا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا.